بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں 215 نمبر قسط آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو دوستوں، اس میں ہم بیان کریں گے ابراہیم بن مہدی کی خلافت۔ 25 ذوالحج سن 201 ہجری کو آل عباس اور خواہان آل عباس نے ابراہیم بن مہدی کی خلافت کے لیے منتخب کر کے خفیہ طور پر اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یکم محرم سن 202 ہجری کو علانیہ تمام اہل بغداد نے بیعت کر کے ابراہیم بن مہدی کو خلیفہ بنایا اور مامون کو خلافت سے معزول کر دیا۔ ابراہیم نے خلیفہ بنتے ہی 6 مہینے کی تنخواہ لشکریوں کو بطور انعام دینے کا وعدہ کیا اور کوفہ اور سوات پر قبضہ کر کے مدائن کی طرف بڑھا اور لشکر کی آراستگی میں مصروف ہوا۔ بغداد کی جانب غربی پر عباس بن موسیٰ کو اور جانب شرقی پر اسحاق بن موسیٰ کو مامور کیا۔ حمید بن عبد الحمید حسن بن سہیل کی طرف سے قیصر ابن ہبرہ میں مقیم تھا۔ وہ وہاں سے حسن بن سہیل کے پاس گیا اور ابراہیم نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو قیصر ابن ہرہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ عیسیٰ بن محمد نے قیصر ابن ہبرہ پر قبضہ کر کے حمید کی لشکرگاہ کو لوٹ لیا۔ حسن بن سہیل نے عباس بن موسیٰ کاظم اور برادر علی رضا کو سند گورنری عطا کر کے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ عباس بن موسیٰ کا حکم نے کوفہ میں پہنچ کر اعلان کیا کہ میرا بھائی علی رضا مامون کے بعد تخت خلافت کا مالک ہوگا، اس لیے اب تم لوگوں کو کہ محبین اہل بیت ہو ابراہیم بن مہدی کے خلافت تسلیم نہیں کرنی چاہیے، اور خلافت مامون اور رشید کے خلاف کوئی حرکت مناسب نہیں ہے۔ اہل کوفہ نے عباس بن موسیٰ کاظم کی گورنری کو تسلیم کر لیا، اور خالی شیعوں نے یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے بھائی علی رضا کے معاون ہیں، مامون سے ہم کوئی واسطہ نہیں، بے تلقی اور خاموشی اختیار کیا۔ اور ابراہیم بن مہدی نے عباس بن موسیٰ کاظم کے مقابلے پر سعید اور ابو البسط اپنے 2 سپہ سالاروں کو مامور کیا۔ عباس نے علی بن محمد جعفر اپنے چچا زاد بھائی کو ان کے مقابلے پر بھیجا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور علی بن محمد کو شکست ہوئی۔ سعد نے ہرہ میں قیام کیا اور فوج کو کوفہ کی طرف بڑھایا۔ اہل کوفہ اور عباس نے مقابلہ کیا، متعدد لڑائیاں ہوئیں، آخر اہل کوفہ اور عباس نے امان طلب کی۔ عباس بن موسیٰ کاظم مکان سے باہر آئے اور فتح مند لشکر کوفہ میں داخل ہونے لگا۔ اسی اثناء میں عباس کے ہمراہیوں کو پھر کچھ جوش آیا اور لڑائی پر مستعد ہو گئے۔ سعید کی لشکر نے عباس کے ہمراہیوں کو پھر شکست دی اور کوفہ پر قبضہ کر کے عباس کو قید کر لیا۔ سعد یہ خبر سن کر خود ہرہ سے کوفہ میں آیا اور یہ تحقیق کر کے عباس نے امان طلب کرنے کے بعد خود کوئی بد عہدی نہیں کی، عباس کو آزاد کر دیا اور کوفہ میں بعض لوگوں کو قتل کرایا اور کوفہ میں عمل مقرر کر کے بغداد کی طرف چلا گیا۔ حسن بن سہیل نے حمید بن عبد الحمید کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ عامل کوفہ بلا مقابلہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابراہیم بن مہدی نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو حسن بن سہیل پر حملہ کرنے کے لیے واسط کی طرف روانہ کیا، کیونکہ حسن بن سہیل ان دنوں واسط میں مقیم تھا۔ عیسیٰ بن محمد کو حسن بن سہیل نے شکست دے کر بغداد کی طرف بھگا دیا۔ غرض اس قسم کے ہنگاموں میں سن 202 ہجری ختم ہو گیا اور سن 303 شروع ہوا۔ ابراہیم نے اپنے خلافت کے مستحکم اور مضبوط بنانے کی امکانی کوشش میں کمی نہیں کی، مگر سن 203 کی ابتدائی تاریخ میں بغداد کے اندر ایک ایسا ہنگامہ وقوع پذیر ہوا جس سے اس کی حکومت اور خلافت معرض خطر میں پڑ گئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حمید بن عبد الحمید نے کوفہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ابراہیم بن مہدی سے لڑنے کے لیے بغداد کا قصد کیا۔
ابراہیم بن مہدی کا سپہ سالار عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد تھا۔ حمید نے خفیہ پیغامات کے ذریعے عیسیٰ بن محمد ابی خالد کو اپنی طرف متوجہ کر کے سازش کر لی۔ عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد نے حمید کی مدافعت اور مقابلے میں پہلو تہی اختیار کی۔ اسی سازش کے حال عیسیٰ کے بھائی ہارون بن محمد کو معلوم ہوا۔ اس نے ابراہیم بن مہدی کو اطلاع کر دی۔ ابراہیم مہدی خلیفہ نے عیسیٰ کو بلا کر دربار میں ذلیل کیا اور قید کر دیا۔ عیسیٰ کی قید ہونے کے حال معلوم ہوا تو لشکر میں بے چینی پیدا ہوئی اور عیسیٰ کے نائب عباس نے ابراہیم بن مہدی کے خلاف اہل لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر ابراہیم بن مہدی کا مظہور کر دینے کی تجویز کی۔ اہل بغداد میں سے بہت سے آدمی اس تجویز میں شریک ہو گئے اور ابراہیم کے اہلکاروں کو قید کر لیا۔ اس کے بعد عباس نے حمید کو لکھا کہ تم فوراً بغداد چلے آؤ، میں بغداد تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ حمید ماہ لشکر بغداد میں پہنچ کر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہو گیا تھا، دوسرے حصہ پر ابراہیم قابض تھا۔ شہر میں چند لڑائیاں ہوئیں، آخر مایوس ہو کر ابراہیم بن مہدی روپوش ہو گیا اور تمام شہر پر حمید بن عبد الحمید اور علی بن ہشام وغیرہ سرداران حسن بن سین نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح 17 ذی الحج سن 203 ہجری کو ابراہیم بن مہدی کے خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم فضل بن سہل کا قتل اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔